قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج جو میں اس موضوع پر بولنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے کلاس روم سے غیر حاضری کے نقصانات۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کلاس روم تعلیم و تربیت کا بنیادی مرکز ہے۔ یہ محض چار دیواری نہیں بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم کے چراغ جلتے ہیں، فکری صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کلاس کے اندر استاد اور طلباء کے درمیان براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے، جس سے کہ تعلیمی معیار بہتر اور سیکھنے کا عمل پروان چڑھتا ہے۔ اسلام میں علم سیکھنے اور علماء سے بیٹھ کر سیکھنے کی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور آج کے دور میں کلاس روم دراصل علمی مجلس کی ایک صورت ہے، علمی مجلس کی ایک صورت ہی ہے۔ یعنی اس زمانے میں اصحاب صفہ جو کہتے تھے کہ اصحاب صفہ ہیں، آج کے زمانے میں ہم کلاس روم کو کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے طلباء کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی غریب طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گویا کہ یہ آیت براہ راست اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ علم براہ راست اہل علم سے حاصل کیا جائے، جو کہ کلاس روم میں ممکن ہے۔ اور اسی طریقے سے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ یعنی کلاس روم علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے یہ عمل بلند درجہ تک لے جا سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے نصوص ہیں، کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس موضوع پر اس جانب زیادہ گفتگو میں نہیں کروں گا، اور احادیث بھی ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن میرا موضوع ہے کہ کلاس سے غیر حاضری کے نقصانات۔ یعنی سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طلباء آخر کلاس سے غیر حاضر ہوتے کیوں ہیں۔ یعنی کچھ اسباب تو معقول ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی معقول عذر ہے، کچھ معقول عذر بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اعذار کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے جو دیکھا جاتا ہے وہ بے راہ روی، اور اس کا سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم اس کی اہمیت اس انسان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جب اس علم کی اتنی فضیلت بتلائی گئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اتنی فضیلت کہ جو آدمی علم کے راستے میں چلتا ہے وہ جنت کے راستے میں چل رہا ہے، کتنی ساری فضیلتیں ایک طالب علم کی بتلائی گئی ہے۔ دراصل ہم اس اہمیت سے غافل ہیں، نہیں جان رہے ہیں، بھول چکے ہیں۔ تو ہمیں جاننا ہوگا کہ ہماری اہمیت کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اتنے سارے لوگوں میں، گاؤں کے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں
آپ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں چنا ہے؟ وَجْتَبَاكُمْ، کونے کونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے. کوئی اس کونے سے، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی دائیں کوئی بائیں، سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو گویا کہ ہم لوگ اپنی اہمیت کو ہم لوگ نہیں جان رہے، کھو چکے ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے. یہ سب سے اہم وجہ ہے کلاس، یعنی کلاس سے غیر حاضر ہونے کا. اور آپ جانتے ہیں امام ترمذی نے ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تمہارا گزر ریاض الجنہ سے ہو تو خوب فائدہ اٹھاؤ، خوب فائدہ اٹھاؤ. سوال کیا گیا وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ذکر و اذکار، حلقۃ العلم، حلقہ علم، یہی ریاض الجنہ ہے. یعنی علم حاصل کرنا، جہاں پر علم حاصل کیا جاتا ہو، یہی کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تعلموا قبل ان ترفعوا، یعنی علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے. اور علم جو دیا گیا ہے وما اوتیتم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی علم جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ایک قلیل ہے. اور اس قلیل علم کو بھی اگر انسان غیر حاضری کے ذریعے سے اس قلیل علم سے بھی اگر محروم ہو جائے تو انسان کی ناکامی ہے، محرومی ہے. تو اس قلیل علم کو بھی حاصل کرنے سے انسان گویا کہ محروم ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یعنی ظاہری اسباب دو اہم چیزیں ہیں، دو اسباب ہیں. یعنی ظاہری یعنی باطنی جیسے کہ توفیق وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق وغیرہ. لیکن ظاہری اسباب جس کو ہمیں اپنانا چاہیے وہ دو ہیں. ایک کیا ہے؟ پے در پہ محنت کرنا، یعنی پے در پہ محنت کرنا، مسلسل کلاس جانا، مسلسل پڑھنا لکھنا. کیونکہ یہ جو تسلسل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو کہ جس میں تسلسل کرتا جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ سوچے کوئی انسان یہ سوچ کر کہ علم یعنی سستی سے کام لے، کاہلی سے کام لے، علم حاصل نہ کرے، تو جان لیجئے کہ کہا جاتا ہے کہ لا ینال العلم براحۃ الجسد، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آرام کے ساتھ کہیے گا کہ علم حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ العلم لا یعطیک بعضہ، کہ علم یعنی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے اس کا بعض حصہ، حتی تعطیک کلہ، یہاں تک کہ آپ پورا ٹائم پورا وقت دیجیے. آپ پورا وقت دیجیے گا تو بعض حصہ آپ کو حاصل ہوگا. یعنی پورا وقت اگر آپ دیتے ہیں تب جا کر کے کچھ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جب تک محنت نہیں کیجیے گا اور مسلسل جہد، مسلسل محنت، یعنی محنت ہی صرف نہیں، مسلسل محنت کرنا. اور اسی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سلف صالحین میں کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. جیسا کہ امام نووی کو کون نہیں جانتا ہے؟ امام نووی کو کون نہیں جانتا ہے؟ وہ کتنی عمر پاتے ہیں؟ محض 45 سال کی زندگی انہیں نصیب ہوتی ہے. 45 سال سب سے کم عمر پانے والے 45 سال کی عمر پاتے ہیں بس. لیکن 45 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلم کی شرح کہتے ہیں کہ مسلم پڑھنے والا انسان اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یعنی 40 نووی کون نہیں جانتا ہے؟ 40 نووی بہت سارے لکھے گئے،
لیکن امام نووی کی جو 40 نووی ہے، اگرچہ کہ 42 حدیث ہے، امام نووی کی جو 40 نووی جو مشہور ہے، معروف ہے، دوسرے 40 نووی معروف اور مشہور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ریاض الصالحین یہ امام نووی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ امام سیوطی 62 سال پاتے ہیں، لیکن کتنی کتابیں تصنیف کرتے ہیں؟ 500 سے زائد۔ امام بخاری 62 سال کی عمر پاتے ہیں، لیکن 62 سال کی عمر میں کتنی ساری کتابیں لکھ دیتے ہیں، کتنی ساری کتابیں۔ ان میں سے سب سے اہم کتاب جو آپ لوگ پڑھتے ہیں بخاری، جس کو لکھنے میں کہتے ہیں کہ 16 سال لگاتے ہیں، لکھنے میں 16 سال لگاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابن حجر کہتے ہیں 79 سال، ابن حجر 79 سال کی زندگی پاتے ہیں، اور 79 سال کی زندگی میں اتنی عظیم شرح جو آپ کے سامنے میں ہے، کہتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی اس شرح کے بعد اب شرح لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ایسے علماء کرام میں ابھی آپ کے سامنے بتلاؤں گا کہ جو لوگ یعنی قید و بند کی زندگی گزار کر بھی انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آپ سوچتے رہ جائیے گا، آپ زندگی بھر پڑھ نہیں پائیے گا، اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہے۔ جنہوں نے معمولی زندگی میں اتنی ساری کتابیں لکھ دی ہے، آپ زندگی بھر اس کو پڑھ نہیں پائیے گا۔ جیسے کہ میں بعض کلاسوں میں بتایا ہوں کہ فقہ حنفی کی 6 بنیادی کتابیں، وہ بھی محمد ابن حسن شیبانی کی کتاب ہے، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، المبسوط اور الزیادات، السیر الکبیر، السیر الصغیر، یہ 6 کتابیں جو کہ فقہ حنفی کی بنیادی کتاب ہے۔ یہ مبسوط یہ محمد ابن حسن شیبانی کی بھی ہے، اور دوسرا مبسوط سرخسی، امام سرخسی کی بھی ہے، امام سرخسی کی بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 6 کتاب ہے یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتاب ہے۔ اس کو بعد میں امام مروزی نے ان 6 کتابوں کا خلاصہ تیار کیا۔ امام مروزی شہید جو کہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، خلاصہ تیار کیا اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ الکافی فی فروع حنفیہ، اس کتاب کا انہوں نے یہ نام رکھا۔ اور پھر جا کر کے امام سرخسی نے اس کی شرح کی، اس کی شرح کی، کہاں پر شرح کی؟ کنویں کے اندر قید ہو کر کے، کنویں کے اندر بیٹھ کر کے، کہتے ہیں کہ کنویں کے اندر سے وہ کہتے تھے اور شاگرد جو ہوتے تھے وہ لکھتے تھے، اوپر بیٹھ کر کے لکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مبسوط جو کہ الکافی فی فروع حنفیہ کی شرح 30 جلدوں میں ہے، 12 جلدیں، 12 سال کنویں میں قید رہے اور 12 جلدیں وہ کنویں کے اندر بیٹھ کر کے انہوں نے لکھی ہے اس کی شرح۔ اور اسی طریقے سے محمد ابن حسن شیبانی کی جو السیر الکبیر ہے اس کی بھی شرح انہوں نے کنویں کے اندر بیٹھ کے لکھی ہے۔ اسی طریقے اس طرح کی بہت ساری مثال ہیں۔ ابوالکلام کو کون نہیں جانتے؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کون نہیں جانتا؟ انہوں نے ترجمان القرآن، غبار خاطر، اگرچہ کہ ترجمان القرآن یہ مکمل نہیں کر پائے، سورہ مائدہ تک ہی وہ تفسیر کر پائے، اس کے بعد انتقال کر گئے، لیکن اس میں رہ کر کے بھی، قید میں رہ کر کے بھی انہوں نے اس کو غنیمت جانا۔ اس طریقے سے بہت ساری مثال ہیں، لیکن مثال ذکر کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ایک آدھ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز کہ استاد کی رہنمائی، یعنی یہ سب چیزیں کلاس میں حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، یعنی کلاس جانے سے یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی، غائب رہنے سے نہیں، غیر حاضر ہونے سے نہیں۔ استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ یعنی امام شافعی کے ایک شاگرد یونس عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام شافعی کے درس سے غیر حاضر رہا، حاضر نہیں ہو سکا، اس کو میں زندگی بھر سمجھ نہیں پایا، یعنی ایک دن غائب رہنے کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہوا سبق زندگی بھر نہیں سمجھ پایا۔ ایک استاد جس طریقے سے کلاس میں پڑھا دیں گے، کیا وہ آپ کے ساتھی پڑھا پائیں گے؟ نہیں پڑھا پائیں گے۔ ایک استاد ہی سے کہہ لیجیے پڑھایا ہوا سبق کو دوبارہ پڑھا دے، اس انداز میں وہ نہیں پڑھا پائیں گے۔ جس دن وہ پڑھانے کا دن تھا، جس دن وہ کلاس میں پڑھایا تھا، دوبارہ اس طریقے سے وہ پڑھا نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائی، یعنی استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ استاد جو ہے نا،
استاد جو ہے نا، یہ اس کا مقام بہت بلند ہے، ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے. یعنی جو یہ کہا جاتا ہے استاد وغیرہ کی تعریف میں کبھی کبھار غلو کیا جاتا ہے کہ ہماری یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کیا کرایا تھا پتہ ہے؟ انما بعثت معلما. اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے استاد ہیں تو اس کی قدر منزلت کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا تھا، اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ معنی کیا صحیح ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے. تو ایک استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہمیشہ سے رہا ہے. معلم کہا گیا، معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا، انما بعثت معلما. تو ایک استاد جو ہے نا صرف کلاس کے اندر کتاب کے صفحات صرف نہیں پڑھاتے ہیں، بلکہ دلوں کو بھی بیدار کرتے ہیں، عقلوں کو روشن کرتے ہیں، شاگرد کی شخصیت کو سنوارتے ہیں. تب جا کر کے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم، حافظ ابن کثیر، ابن قیم. حافظ ابن کثیر کو نہیں آتا، مفسر، محدث، مورخ کون نہیں جانتا ہے؟ حافظ ذہبی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابن رجب الحنبلی کو کون نہیں جانتا ہے؟ جن کی مشہور کتاب جامع العلوم والحکم، اتنی موٹی کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنی موٹی کتاب جامع العلوم والحکم. اور اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے درس میں صرف علم ہی نہیں سیکھا بلکہ وقار، سکون اور مجلس کے آداب بھی سیکھیے. تو ایک استاد صرف کیا کتاب نہیں پڑھاتا ہے، کتاب کا علم صرف نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کو بھی سنوارتا ہے. اور ایسی مثال آپ کو ڈھیروں مل جائیں گے جہاں پر کہ ذاتی مطالعے سے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، وہ گمراہ ہو گئے، رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. خوارج فرقہ کہتے ہیں، خوارج کا فرقہ دیکھ لیجئے کہ ابتدائی دور اسلام میں یہ فرقہ کیا ہے، وجود میں آتا ہے اور منمانی تفسیر کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کو کافر قرار دے دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے فلسفی منطقی کو دیکھ لیجئے کہ شرعی علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا، قیامت کا، جنت دوزخ کا انکار کر دیا. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں قادیانی فرقے کا جو بانی ہے مرزا غلام احمد، کہتے ہیں قرآن اور حدیث کا انہوں نے بذات خود مطالعہ کیا اور مطالعہ بذات خود کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، نبوت کا دعویٰ انہوں نے کر لیا. اور اسی طریقے سے ابھی کے دور میں کہتے ہیں کہ قرآنی گروہ، قرآنی جماعت جو کہ صرف قرآن پر عمل کرنے والے، حدیث ان کے سامنے عمل کے لائق ہے ہی نہیں، تو ایسے فرقے جنم لیتے ہیں. اگر استاد کی رہنمائی نہ ہو تو ایسے فرقے جنم لیتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو استاد کی رہنمائی بھی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک رپورٹ پیش کیا گیا کہ جو انسان کلاس میں حاصل نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں 85% ایسے بچے کلاس میں ناکام ہوتے ہیں. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا غیر حاضری کا دوسرا نام ناکامی ہے. غیر حاضری کا دوسرا نام، یعنی ایک رپورٹ پیش کیا گیا ہے، یونیورسٹی کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کیا گیا ہے کہ 85% لوگ کیا ہے جو غیر حاضر ہوتے ہیں کلاس سے وہ ناکام ہوتے ہیں. گویا کہ غیر حاضری کا دوسرا نام یہ کیا ہے، یعنی دوسرا نام غیر حاضر کا دوسرا نام کیا ہے، ناکامی. ناکامی، آپ ناکام ہوئیے گا. تو میرے بھائیوں، کلاس میں اساتذہ یوں ہی نہیں بہت زیادہ مطالعہ کر کے آتے ہیں اور آپ کو علم دیتے ہیں. اب کبھی بھی اپنے ذاتی طور پر مطالعہ کیجیے اور ایک استاد سے پڑھیے، آپ بہت فرق پائیے گا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کلاس میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہو اور
علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور غیر حاصل نہ ہو، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں نے بھی جملہ طور پر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایک کر کے گرانے کی کوشش نہیں کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔